يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. کئی بار اس بات کا سوال بھی کیا، کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جب زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، یا کسی نے کہا وہ عزیر تھے، موسیٰ تھے، یا کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہمارے باپ دادا زمین و آسمان کو بنانے میں اللہ کے شریک تھے. کوئی ایسا دعویٰ نہیں کرتا. سب یہ کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ ہے. شرک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ عبادت میں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ پیار کیسا ہے؟ قل یا عبادی، کہہ دو اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، یا اللہ یہ بندوں سے مراد نمازی ہیں، یہ بندوں سے مراد دیندار لوگ ہیں. کہا نہیں، وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، اسراف کر چکے، گناہ کر چکے، انہیں یہ پیغام دے دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اب دنیا میں کوئی بندہ گناہ کرے، کسی کا بھائی کرے، کسی کا دوست کرے، تو لوگ کہتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنی رحمت کرنے والا ہے، کتنا پیار کرنے والا ہے. اللہ گناہگار بندوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے یا عبادی، اے میرے بندوں. گناہگار بندوں سے بھی کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں. دنیا والے ان سے پیار کریں نہ کریں، ان سے تعلق توڑ دیں. باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں، بھائی کہتا ہے یہ میرا بھائی نہیں، مگر اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے. میں اسے مایوسیوں سے نکالتا ہوں اور اسے کہتا ہوں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو جتنے بھی گناہ لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنمیوں اور جنتیوں کے بارے میں ان کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں. یہ سورہ زمر ہے. سورہ زمر کا مطلب ہے الزمر، یعنی گروہ در گروہ، ٹولیوں میں. جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے تو وہاں پر نگران دربان کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے؟ تمہارے پاس کتابیں نہیں آئیں؟ تمہارے پاس اللہ کی دعوت نہیں آئی؟ سب کچھ تمہارے پاس آیا، تم نے جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا، کتابوں کو جھٹلایا. آج اس جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اللہ رب العالمین تمہیں داخل کر رہا ہے، تم یہاں سے کبھی بھی نکلنے والے نہیں ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کی صفت بیان فرماتا ہے. فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی طرف چلائے گا، فرشتے ان کو لے کر کے آئیں گے، گروہ در گروہ وہ بھی آئیں گے جنت کے دروازے پر. دربان کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طب تمہارا آنا اچھا ہے، جی آیا ہوں، ویلکم، بہت اچھے آئے ہو. فادخلوہا خالدین. ایک ہاتھ میں جنت کی انٹری کا کارڈ اور دوسرے ہاتھ میں اس بات کی ضمانت کا کارڈ کہ تم اس جنت میں داخل کیے جا رہے ہو، کبھی بھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے، اللہ نے تمہیں اس میں ہمیشہ داخل کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. اس کے بعد سورہ مومن کا بیان ہے. سورہ مومن مکی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک نئے انداز سے بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قتل کرنے کی سازشیں ہوئیں تو ایک وہاں سے ہی پنچایت سے ہی ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے فرعون اور اس کے حامیوں سے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. کیا تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ کیا اس بنیاد پر کہ وہ اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی دعوت دیتا ہے، کیا تم اس بنیاد پر اس بندے کو قتل کرو گے؟ خبردار قتل نہ کرنا. اس نے مخالفت کی اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا کہ اس کا انجام بڑا برا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے بچا دیا. پھر فرعون کے غرور اور تکبر کا ذکر ہے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے کہتا تھا کہ آسمان کی طرف آپ ایک سیڑھی لگا دیں
تاکہ میں اوپر جا کر کے دیکھوں موسیٰ کا رب دے کر کے آؤں معاذ اللہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جس اللہ کی بات کرتے ہیں معاذ اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو اس قدر تکبر میں آگے بڑھ گیا، کہتا ہے میں آسمان کی بلندیوں پہ جانا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہتا ہے کہ فرعونیوں کی سازشیں دیکھ لیں، انبیاء کا قتل کرنا دیکھ لیں، اور مکے والوں کی دشمنیاں سازشیں دیکھ لیں، ایمان والوں پر ہمیشہ ہی کافروں کا گھیرا رہتا ہے، وہ ان پر حالات تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ مجھے پکارا کریں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور پھر فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے، کبھی مجھے بلاتے نہیں ہیں، میرے ساتھ تعلق نہیں قائم کرتے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور یہ قطرہ تھا، پھر اس سے ایک گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہم نے اس کے بعد اس کو پیدائش کی، یہ بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر بڑھاپے میں گیا۔ اللہ کہتا ہے بالآخر انسان کو موت آ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ موت کیا ہے؟ موت کی دنیا میں اگر کوئی تصویر تمثیل بیان کرنا چاہے تو نیند سے کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ رات کو جب تم سب سوتے ہو تو یہ سارے کے سارے تمہارے آنکھیں بند ہوتی ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ساری روحیں اللہ تعالیٰ قبض کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر فیصلہ کرتا ہے اس کی روح کو واپس لوٹاتا ہے، اور جس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ سویا ہی رہ جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ بندہ صحیح سلامت سویا تھا، مگر اللہ کا حکم ہوا اور یہ بندہ فوت ہو چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ فیصلہ میرے پاس، اور یہ موت مرنے کے بعد بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ نیند سے موت کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ جب نیند آتی ہے تو کیسے بندہ دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ کروڑوں اربوں روپے بھی ہاتھ میں پکڑے ہوں، جب نیند آتی ہے تو سر ٹکراتا ہے، چکر آتے ہیں، بندہ سو ہی جاتا ہے، دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب موت آئے گی تو دنیا سے سارے تعلق اور رابطے کٹ جائیں گے۔ اس کے بعد اس میں سورہ حامیم سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں بھی اپنی توحید کا ذکر کیا، آسمان اور زمین کا بنانا، اور زمین اور آسمان میں یہ ساری چیزیں بنانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بیان کیا کہ 6 دنوں میں ہم نے زمین آسمان کو بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے 4 دن کے اندر زمین بنائی، اور زمین میں تمام چیزیں بنائی، اس میں پہاڑ بنائے، اس میں ہم نے ندی نالے سمندر چلائے۔ کہا کہ 4 دن میں اللہ نے زمین اور زمین کی تمام چیزیں بنائی، اور باقی 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا۔ 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان بنا کر اللہ تعالیٰ پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بلند ہوا۔ اب یہ جو یہودی عیسائی ہے نا، بائبل کھول کے دیکھ لیں، کتاب پیدائش ہے جس میں زمین و آسمان کا تذکرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بھی بہتان باندھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنایا، اور اللہ کا کلام بنا کے لکھتے ہیں کہ پھر تیرے رب نے 7ویں دن آرام کیا۔ تو لہذا 6 دن کام ہونا چاہیے، 7ویں دن آرام ہونا چاہیے۔ ہفتہ وار چھٹی کا تصور یہ بائبل سے نکالتے ہیں، اور عیسائی اتوار کو، یہودی ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان بنایا، اللہ تھک گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن آرام کیا۔ جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند تو دور کی بات، اسے اونگ بھی، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ کہتا ہے یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، اس کے علم نے یہ سب کچھ گھیر رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ بائبل کے اندر الزام لگایا گیا اللہ رب العالمین کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وضاحت فرمائی کہ 4 دن میں زمینیں اور زمین کے اندر جو کچھ وہ بنایا، 2 دنوں میں آسمان بنایا، اور اللہ آسمان پہ عرش پہ مستوی ہوا۔ اس کے بعد کافروں کا ایک اسلوب بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے
تو یہ کافروں کا کام تھا کہ یہ شور و غل کرتے اور آوازیں کستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو یہ کافروں کا کام شور و غل کرنا ہے، ایمان والوں کا کام یہ ہے یہ بڑی توجہ سے کان لگا کے سنتے ہیں اور اللہ رب العالمین تاکہ ان پر رحم فرمائے۔ اب یہ جو قرآن ہے جب بھی اس کی تلاوت کی جائے تو اس کا ادب یہ ہے کہ خاموش ہو کر قرآن مجید کو توجہ سے سنا جائے۔ ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ اس آیت کو لے کر یہ آیت ایک عمومی آیت ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش رہیں اور سنیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نماز پڑھاتے فجر کی نماز با جماعت ہے، اونچی آواز میں امام قرات کر رہے ہیں، امام الانبیاء ہیں، صحابہ کرام نے پیچھے پیچھے یہی قرآن کا حصہ پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے کہا کہ آپ تم آج میرے پیچھے پڑھ رہے تھے؟ صحابہ نے کہا نعم۔ آپ نے کہا میں بھی کہوں قرآن مجھ پہ بوجھل کیوں ہو رہا ہے؟ آج کے بعد میرے پیچھے تم نے کچھ نہیں پڑھنا، ہاں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ جو بندہ یہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب ایک عمومی آیت ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اس عمومی آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو خاص کر دیا کہ نماز فرض ہو، نماز نفل ہو، نماز اکیلے ہو، نماز امام کے پیچھے ہو، اس بندے کی نماز نہیں کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، لہذا آپ نے سورہ فاتحہ لازمی پڑھنی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ یہ اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ قرآن کہتا خاموش رہو، ٹھیک ہے آپ خاموش بھی رہیں اور یہ پڑھ بھی لیں۔ پڑھنا خاموش رہنے سے تضاد نہیں کرتا۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے فاتحہ پڑھنے سے پہلے خاموش رہتے ہیں، کیا آپ خاموش رہ کر بھی کچھ پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں خاموش بھی رہتا ہوں اور میں پڑھتا بھی ہوں۔ کہا کیا پڑھتے ہیں؟ کہا پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یا یہ دعا پڑھتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سمجھ آئی کہ خاموش بھی رہا جا سکتا ہے اور پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول امام کے پیچھے فاتحہ کیسے پڑھیں؟ آپ نے کہا اس کو اپنے منہ میں، اپنے دل میں، یعنی اپنے آپ تک پڑھیں۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خاموش رہنا چاہیے، لیکن نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے وہ اس آیت سے متصادم نہیں، کیونکہ اس کی تعلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی اور وہ ہم خاموش بھی رہتے ہیں، اس آیت پر بھی عمل کرتے ہیں اور اس حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس بندے کی نماز نہیں ہوتی کہ جو بندہ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا۔ آخری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ کہا اس بندے سے پیاری اور بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ کہ جو بات اللہ کی کرتا ہے، اس کے رسول کی کرتا ہے، دین کی کرتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اچھی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا نیکی کی طرف دعوت بھی دیتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور وہ کہتا ہے بھائی میں مسلمان ہوں، آپ یہ دعوت مجھ سے لیں، قرآن سیکھیں، عقیدہ سیکھیں، سنت رسول کا سبق لیں، آپ اس پر ایمان بھی لائیں، اللہ کی بات بھی مانیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں بات کرنے والے تو بڑے ہیں مگر اس سے اچھی کسی کی بات نہیں ہو سکتی اور اس سے اچھا کوئی بندہ بھی نہیں ہو سکتا جو بات اللہ رب العالمین کی کرتا ہے، جو دنیا میں گانے بجانے اور دنیا میں بے حیائی اور فحاشی کی طرف نہیں بلاتا بلکہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف بلانے والے، دعوت دین دینے والے، چاہے علماء ہوں چاہے عوام میں سے آپ سب کسی نہ کسی کو دین کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، عقیدے کی دعوت دیں، سنت کی پیروی کی دعوت دیں، رسومات خرافات سے نجات کی دعوت دیں۔ آپ ہر ایک کو گلی محلے میں کسی ایک بندے کو بھی دعوت دے دیں، اللہ آپ کو بھی اس حدیث اس آیت کا مصداق بنا دے گا۔ اس سے بڑی بات اچھی کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کی طرف بلائیں لیکن حکمت اور بصیرت کے ساتھ، یعنی بڑے ہی اہتمام سے، احترام سے کہ بندہ دین کی طرف آئے، متنفر نہ ہو۔ یہ دعوت دین کا اسلوب ہے۔
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔